إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل سے مراد آل یعقوب ہے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو یہاں پر اولاد یعقوب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان کا ذکر کیا۔ یہ جو خطاب ہے یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کچھ پیچھے ذکر ہوئی ہیں، کچھ آگے ذکر ہوں گی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان پر فضیلت دی، اہل زمانہ پر برتری دی، پھر ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا، پھر ان کو فرعون سے نجات دی، پھر ان کو تورات شریف عطا ہوئی، انہوں نے بچڑے کی پوجا جب کی اس پر پھر ان کو معافی بھی مل گئی۔ ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلویٰ کا اترنا، پھر پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، پھر زمین کا اناج ان کو عطا کیا گیا۔ یہ تمام نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو یاد کرائی گئیں۔ اس لیے یاد کرائی گئی کہ یہ احسان تمہارے اوپر کیے گئے تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو۔ اور بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعامات کو اگر ہم شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے شکر گزاری کا تقاضا کس قدر مطلوب ہے کہ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کافروں کی نہ تو کوئی کافر سفارش کر سکے گا اور نہ ہی کوئی مومن، اور نہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے کوئی معاوضہ، کوئی قیمت، کوئی بدل لیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو کہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کس طرح تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیرے میں لے لیا، اور بنی اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ جب اس وقت علم نجوم بھی عروج پہ تھا، کاہنوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت میں تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے بوڑھے جلدی مرنے لگ گئے۔ تو پھر جو سردار تھے انہوں نے گھبرا کے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کی موت اسی طرح کثرت سے جاری رہی اور بچے بھی قتل کر دیے گئے تو پھر ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں کافی تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ بھی بیان کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم نے پھر بچڑا بنا لیا اس کے بعد اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل کی تمیز بھی دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑا بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو، پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اپنے جانوں کو قتل کرو، اپنوں کو قتل کرو، آپس میں قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، فتاب علیکم، پھر ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے جو دیا پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور وہ ہم پر ظلم کرنے والے نہ تھے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے دل چاہے بے روک ٹوک کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے جانا۔ وَقُولُوا، اور کہتے رہنا، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہمیں معاف فرما اور ہماری خطائیں بھی بخش دے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرماتے ہیں۔
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، تو ہم نے اتارا ظالموں کے لیے آسمان سے عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ نافرمان تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، فَقُلْنَا، ہم نے فرمایا، اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر مارے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، جان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیز نکالے جو زمین میں اگتی ہے. من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، یعنی کچھ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. قال، فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ اس شہر میں، مصر میں، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور ناداری مسلط کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب سے لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. ان تمام آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا. ایک، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور دوسرا ان کی ناشکری کے سبب جو ان کی گرفت فرمائی گئی. آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بندہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو وہ اس سے چھن جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، احسان مانو گے، تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو یہاں بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. بار بار ان کو موقع فراہم کیا گیا، بار بار ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غلطی کے بعد معافی دی، پھر دوسری غلطی کے بعد پھر معافی دی، پھر تیسری غلطی کے بعد معافی دی. بار بار ان کو موقع دیا کہ یہ سدھر جائے، لیکن وہ نہ سدھرے. پھر ان پر عذاب بھی اس طرح کے آئے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، جان لینا، کتنا بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے اور ذلت کا عذاب ہے، کیونکہ اپنوں نے اپنوں کو قتل کیا تھا. تو اس سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے. ملتا ہے درس عبرت کہ جو خرابیاں بنی اسرائیل میں تھی، کہیں وہی خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ کہیں انہی کی طرح ہم بھی ناشکری تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں، اساتذہ کی صورت میں، پھر ہمارے جسم کے اعضاء،
آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں. تو کیا ہم زیادہ کے چکر میں کہیں ہم بھی ناشکری تو نہیں کرتے؟ کہیں ہم بھی یہی تو نہیں اپنے آپ کو کہتے؟ ہاں، کہیں ہم بھی اپنے آپ کو محروم تصور تو نہیں کرتے؟ یا کاش والی زبان تو نہیں استعمال کرتے کہ کاش یہ بھی ہو جاتا، کاش وہ بھی ہو جاتا، کاش یہ یوں نہ ہوتا، کاش یہ یوں ہو گیا ہوتا؟ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے. قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، تو جو مسائل، جو آزمائشیں ہمارے اوپر ہیں، چاہے وہ مال کے ضیاع کی صورت میں ہے، اولاد کی محرومی کی وجہ سے ہے، یا ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی اونیسٹلی کرنی ہے، ایمانداری سے کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو آزمائش کے لیے، جس کو چاہے سزا کے طور پر، جس کو چاہے تنبیہ کے لیے، ان سارے معاملات سے گزارتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، بچوں کو لے کر، پھلوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے. تو یہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں. تو انہی کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. جو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت عطا فرماتا ہے. تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی، شکر بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا صابر اور شاکر بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.